ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين عزت رب العزت یہ صفت عزت کی اصل ہے. سب عزتیں ذات حق کی عزت ہی کی فروعات ہیں. اصل وہی ہے. حق سبحانہ و تعالی جل مجد العظیم نے اپنی صفات جسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں عطا فرمائی، لیکن سب صفات ایسی نہیں ہیں. اس کی ایسی بھی صفات ہیں جو اس نے تقسیم نہیں فرمائی، وہ اسی کے پاس ہیں. صفت تخلیق پیدا کرنا یہ اسی کا کام ہے. صفت الوہیت یعنی معبود حقیقی ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو سکتی ہے، اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اسم الہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء پاک پر حاکم ہے، اور الوہیت الہ ہونا، معبود حقیقی ہونا، یہ صرف اور صرف اسی کی ذات کے شایع ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن ایسی صفات بھی ہیں جو اس کی حقیقتاً تو اسی کی صفت ہے، لیکن اس نے وہ صفات اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے. یعنی جسے وہ صفت ملی ہے اس کی عطا سے ملی ہے. تو عزت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. عزیز ہونا، غالب ہونا، معزز ہونا، اس کی کوئی صفت
مقام عزت سے فروتر نہیں، کبھی بھی کہیں بھی وہ مقام عزت سے نیچے فروتر نہیں ہے۔ لہذا جب بھی اس کا ذکر کیا جائے تو عزت کے ساتھ کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے قرآن پاک میں اپنا نام مبارک عزیز بیان فرمایا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جگہ جگہ رب کریم نے اپنی عزت کا بھی اور حکمت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ہاں، عزت حقیقتاً تو اسی کی ہے، لیکن وہ جسے چاہے یہ صفت عطا فرماتا ہے، جو اس کا ہو جائے اسے وہ ذلیل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اپنے مقربین پر، اپنے عارفین پر، اپنے واصلین پر، کاملین پر، ساجدین، راکعین، قانتین، مطیعین، ان کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، ان پر عزت کی تجلی فرماتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے وَلِرَسُولِهِ، حقیقی عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کی حقیقی عزت کا اگر جلوہ کامل دیکھنا ہو تو فرمایا وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے ہے۔ عزت رسول کریم علیہ السلام ترجمان عزت حق ہے۔ تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عزیز ہے تو اس کا رسول علیہ السلام بھی اس کی عطا سے عزیز ہے۔ چنانچہ قراء نے قراءت کے حوالے سے اس آیت کو یوں بھی تلاوت فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ، یہاں وقف ہے۔ عام طور پر آپ سنتے ہیں تو یہ وقف نہیں ہوتا، بلکہ عزیز جو ہے اس کا متعلق آگے ہے علی علیہ، لیکن ایک قرات یہ بھی ہے کہ عزیز پہ وقف ہے۔ پھر سنیے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ دوسری تلاوت ہے، یہ دوسری قرات ہے، جسے امام المفسرین صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی برسوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں نقل فرمایا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، بے شک تمہارے پاس شان والا رسول تشریف لایا، من انفسکم، تم ہی میں سے آیا، تم ہی میں سے آیا، لیکن تم سب سے اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ جو
اپنے مکان میں بہت اونچا رہتے ہیں، وہ بھی بہت اونچے ہونے کے باوجود ان کو سلام کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ ملائکہ آسمانوں پہ رہتے ہیں، یہ ان کا جغرافیہ ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں بھی وہ آسمانوں میں رہتے ہیں۔ بعض ملائکہ کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں وہ زمین میں بھی ہیں، لیکن اکثر ملائکہ جو ہیں وہ آسمانوں میں ہیں۔ تو آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ والوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک شخص اپنے ہاں سے نکل کر دور دراز کا سفر کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اسی لیے اٹھاتا ہے کہ اس کا مقصد گھر میں پورا نہیں ہوا، وہاں پورا ہوگا جہاں وہ جا رہا ہے۔ وہ شے اس کو اپنے شہر میں نہیں ملی، وہاں پر ملی جہاں وہ جا رہا ہے، اس لیے جاتا ہے، ورنہ مشقت سفر کون برداشت کرتا ہے؟ ملائکہ کہاں آسمان کہاں زمین، ایک وہ زمین پر اترتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ رضائے خداوندی کا وہ مقام جو انہیں اللہ والوں کی خدمت میں آ کے ملتا ہے وہ وہاں نہیں ملتا، وہ وہاں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب، یہ اعلان کرنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ اللہ کے بندوں کی عزت بڑھاتا ہے، کیونکہ جو جس کا ہو وہ اس پہ متوجہ ہوتا ہے، اگر اس میں ہمت ہے تو دشمن سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو پھر اس کا معنی یہ نکلا کہ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تیرے ہیں تو پھر تم ہوش رکھنا، پھر تم حوصلہ رکھنا، جب تم محدود ہو کر کہتے ہو کہ اللہ رب ہمارا اللہ ہے، تو پھر میں خالق مالک ہو کے فرماتا ہوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم میرے بندے ہو۔ جانبین کا دعویٰ ہو گیا، یا عباد، اے میرے بندو۔ ہم نے عرض کی ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، وہ فرماتا ہے یا عباد ہو میرے بندو۔ مجھے تورات و انجیل و زبور شریف کے کسی حوالے میں نہیں ملا کہ ان کو یا عباد فرمایا ہو، آپ کو فرمایا، آپ کو فرمایا یا عباد، اے میرے بندو۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب اللہ کے بندوں نے یہ اعلان کر دیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو وہ ایسے قیمتی ہو جاتے ہیں، ایسے قیمتی ہوتے ہیں، فرشتے یہ جرت نہیں کر سکے کہ نحنو عبادوں کا، ہم تیرے بندے ہیں، کیونکہ وہ معبود حقیقی کی عظمت جس قدر عظیم ہے، فرشتے جرت نہیں کرتے کہ ہم تیرے بندے ہیں، یہ نہیں جرت کرتے، کیونکہ وہ بہت ہی عظیم ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، وہ بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت کیے جاتے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح تحمید تمجید تکبیر تحلیل وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن دعوے سے گھبراتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے خود فرمایا جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ آپ کے لیے کہا ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، معلوم ہوتا ہے روحانی حسن اتنا مل جاتا ہے۔ اب میں ذرا نیچے ہو کے تھوڑے سے لفظ کہہ دوں تو پھر جو مقام جو شخصیت زیادہ پرکشش اور جاذب ہو
آدمی کہتے یار جا کے دیکھیں تو صحیح وہ آدمی ہے کیسا، دیکھیں تو صحیح وہ آدمی ہے کیسا۔ فرمایا تم ہی نہیں جاتے، میرے بندوں کی زیارت کے لیے تو آسمانوں سے فرشتے بھی آتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قادر، تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ عزت حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس عزت حقیقی کا مظہر کامل جو ہے وہ ذات حضور ہے، وہ ذات سرکار ہے، وہ ملائکہ وہ حضور علیہ السلام ہیں کہ صرف وہ آپ کی زیارت ہی کو نہیں آتے بلکہ حضور کے سپاہی بن کر حضور کی خدمت کے لیے بھی آتے ہیں۔ فرشتے حضور کے سپاہی ہیں، سارے نہیں، وہ تو صرف سلام کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سپاہی خاص ہیں۔ سپاہی کون ہے؟ جو میدان بدر میں آئے، وہ حضور کے سپاہی ہیں، ان کے سالار جبریل امین ہیں، وردیاں بھی حضور کے غلاموں کی پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے داماد محترم ہیں، حضرت طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہنوئی ہے، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر محترم ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی ہیں، اور جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت زبیر ابن العوام۔ تو میں عرض کروں کہ بعض فرشتے جو تھے ان کی پگڑیاں زرد تھیں، بدر میں پگڑیاں زرد تھیں، کس لیے کہ حضرت زبیر کی دستار زرد تھی۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ملائکہ جو بدر شریف میں ہوتے وہ حضور کے سپاہی ہیں، اسی لیے حکومت ریلوے کا انتظام بھی کرتی ہے، محکمہ ڈاک کا بھی انتظام کرتی ہے، محکمہ زراعت کا بھی انتظام کرتی ہے، محکمہ ہیلتھ کا بھی انتظام کرتی ہے، محکمہ تعلیم کا بھی انتظام کرتی ہے، لیکن پرافٹیبل ان محکموں سے حکومت کو نفع ہوتا ہے، نفع کی خاطر وہ محکمہ تعلیم سے نفع لیتے ہیں، یعنی یہ اکنامکلی وہ ان سے نفع لیتے ہیں، ہیلتھ سے نفع لیتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن فوج پر ٹیکس کوئی نہیں ہے، کسی جرنیل پر ٹیکس، یا جو سی این سی جو سالار ہے فوج پاکستان کو اس سے ٹیکس ہے نہیں، بلکہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ باقی محکموں سے زیادہ فوج کا محکمہ ضروری ہے، فوج کا محکمہ ضروری ہے، باقی محکمے اندرون ملک مفید ہوتے ہیں لیکن دشمن کے سامنے نہیں جا سکتے، نہ ڈاکٹر جا سکے، نہ پروفیسر جا سکے، نہ عورتی جا سکے، نہ کوئی علم کے مدعی جا سکے، دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اس کو کرش کرنے کے لیے جائے گا تو سپاہی جائے گا۔ اس لیے فوج کا محکمہ گرچہ اس کے اخراجات ہی ہیں لیکن ہر ملک اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنے میں کیا حرج ہے، قدسی باقی جو ہیں وہ میرے آقا کو سلام کرتے ہیں اور بدر میں آنے والے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے سپاہی ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ شاہ صاحب۔ محترم حضرات، ولی رسول ہی، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کی عزت کی بات کرو، ورنہ جو عزت سے کم بات کرے گا پکا بے ایمان ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی بھی عزت کی بات کرو، جو حضور کی عزت کے خلاف کہے گا وہ پکا ابو جہل ہے۔ یہ ضروری ہے۔ حضرات گرامی، سید عالم نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام، محبت کی دنیا بھی عظیم ہے، ادب وہی کرے گا جس کے دل میں محبت ہے۔
ادب کے بغیر محبت ہے ہی نہیں. محبت کی علامت جو ہے وہ ادب ہے. اگر ادب نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ غلط ہے, محبت کا دعویٰ فضول ہے. عزیزان گرامی, ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ سرکار کی سواری مبارک کی, جب میرے آقا سواری پہ بیٹھتے جلوہ گر ہوتے تو سواری پر حضور جلوہ گر ہوتے تو وہ حضور کے سواری کی نکیل پکڑ کر چلتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی اور فرمایا عزیز سواری تیار کرو. سیدھی کہہ دی, چھپائی بھی نہیں, کیونکہ ان سے چھپانے سے بات چھپتی تو ہے نہیں, جانتے تو ہیں. عرض کی آقا انی جنوبن, میں غسل کی حالت میں ہوں, آپ کی سواری کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ اللہ اکبر, آپ کی سواری کو میں کیسے ہاتھ لگاؤں؟ انی جنوب. یہ سنا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے کچھ خاموشی اختیار فرمائی, کچھ خاموشی اختیار فرمائی کہ اتنے میں جبریل امین قرآن شریف کی آیت لے کر آ گئے. وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جبریل امین آ گئے, آیت لے کر آ گئے, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, اگر پانی نہ پائیں آپ کے غلام اور ان کو پانی کی ضرورت ہو, پانی ہے نہیں, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو میں اجازت دیتا ہوں پاک مٹی سے تیمم کر لو, وضو ہو جائے گا. چنانچہ سرکار نے فرمایا تیمم کر لو. وہ تیمم کر کے پھر میرے سرکار کی سواری کو ہی ہاتھ لگاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص جسے حاجت ہے, پانی کی حاجت ہے, وہ اگر بستر پہ لیٹا ہے تو بستر تو ناپاک نہیں ہوتا, اگر وہ برتن کو پکڑ لے تو برتن تو ناپاک نہیں ہوتا, اگر وہ پانی پی لے اس کو پانی تو ناپاک نہیں ہوتا, اگر کسی بچے کو ہاتھ لگا دے تو وہ تو ناپاک نہیں ہوتا. جی خود ناپاک ہے, لیکن جو ہاتھ لگائے کسی کو تو ناپاک نہیں ہوگا. اب یہاں کون سی شے ہے کہ صحابی عرض کرتا ہے میرے آقا میں سواری تیار نہیں کر سکتا کہ مجھے حاجت غسل ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے دربار کے انداز اور ہیں, اور جن کے جانور اور ہیں وہ مصطفیٰ کی اپنی ذات کتنی عظیم ہے. ایک صحابی دروازے پہ کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار گزرے, اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ کوشش یہی ہوتی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے حضور ہی فرماتے, غلاموں کو حضور ہی پہلے فرماتے تو پھر وہ جواب دیتے ہیں. تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو حضور فرما دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جہنم کی ہمت ہے کہ اس کی طرف دیکھ سکے. کیا معنی ہے السلام علیکم کا؟ اس کا معنی یہ ہے سلامت رہو, سلامت رہو. تو جس کو حضور یہ کہتے سلامت رہو, عذاب کہاں آئے گا اسے؟ کیونکہ سلامتی اور عذاب دو متصادم نظریات ہیں. جہاں عذاب ہے وہاں سلامتی نہیں ہے, جہاں سلامتی ہے وہاں عذاب نہیں ہے. اور جب حضور فرما دے السلام علیکم تو معلوم ہوتا ہے جہنم کا رخ حضور کے غلاموں کی طرف ہے ہی نہیں. ان کی معیت بڑی عظیم ہے. اللہ اکبر. طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, اول امہات المومنین, ایمان والوں کی سب سے پہلی ماں, ام المومنین
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب، پہلے تو کوئی شہزادی بھی ان کے قدموں تک نہیں پہنچتی تھی، اتنی امیر بھی ہیں اور اتنی متکلف زندگی ہے، لیکن خوش قسمتی کے حضور کے در کی غلامی نصیب ہو گئی۔ آج تک تاریخ میں، شرفاء کی تاریخ میں، شریف لوگوں، شرم اور غیرت والوں کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ جو کسی کو پیغام بھیجے کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں لفظ بڑے سنبھل کے بول رہے ہیں، یہ وزیر لفظ ہیں، کوئی شریف زادی کسی کو پیغام نہیں بھیجتی، لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ پیغام بھیجے تو یہ تو شرم کے خلاف، یہ تو شرم کے خلاف ہے کہ کوئی شریف زادی کسی کو، اللہ کے بندے کو پیغام بھیجے کہ مجھ سے نکاح کرو۔ تاریخ کا یہ انمٹ نقش ہے، قسم بخدا یہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، جو میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی دھول کے جلوے ہیں کہ عرب کی عظیم خاتون طیبہ طاہرہ، جس نے عرب کے بڑے بڑے امیر ٹھکرا کے رکھ دیے، جنہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم نکاح کرنا چاہتے، وہ بھی بڑے امیر و کبیر لوگ تھے لیکن ٹھکرا دیے۔ میرے آقا علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پیغام بھیجا حضور کی خدمت، لیکن یہاں قسم بخدا یہ جب اعلان ہوتا ہے، جب وضاحت ہوتی ہے تو یہ شرم کے خلاف نہیں، بلکہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے سر پر عزت کا تاج آ گیا، تاج آ گیا۔ بہت بچ بچ کر اشارہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہی وہ عظیم المرتبت خاتون ہے کہ سب سے پہلے جس خاتون کو حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ خدا کا حکم آیا ہے، میں اس کا رسول ہوں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضور غار حرا میں جلوہ گر ہوتے ہیں بعثت شریفہ سے کچھ پہلے سے، اور بعثت شریفہ جب ہوئی تو اس وقت کی غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ جبریل وہیں آیا، جبریل وہیں آیا، کہاں سدرہ، کہاں عرش، عرش، عرش کا پڑوسی سدرہ، جبریل کا کاشانہ، شہباز سدرہ جبریل، جو عرش کا چوکیدار ہے، جو عرش کا پڑوسی ہے، اور وہ فضائیں سارے نوری، سدرہ نور، فضائیں نور، مقامات سارے نوری، اوپر عرش الہی وہ بھی نور ہے، فضائیں بھی نوری ہیں، سدرہ بھی نوری ہے، سدرہ کا پتا پتا بھی نوری ہے، اور ہر فرشتہ وہاں جا نہیں سکتا۔ اس جبریل سے فرمایا میرا محبوب غار جبل نور کی غار میں جلوہ گر ہے، جاؤ وہاں جا کے سلام بھی دے دو اور یہ وہی بھی لے جاؤ۔ کسی کو سمجھ آئے میری بلا سے نہیں آئے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جبریل کے نزدیک غار حرا جو ہے وہ سدرہ سے افضل ہے۔ جب جبریل کے نزدیک افضل ہے تو ہم کمینے کون ہیں کہ ہم ترکڑی ترازو لگائیں؟ ہم بھی یہی کہیں گے کہ وہ ذرے جو حضور کے قدموں کے نیچے آ گئے، سدرہ کیا ہے، ہزاروں سدرہ اس سے نیچے نیچے۔ جبریل آئے، حضور کی خدمت میں آئے، پہلی وحی لے کر آئے، اور
یہاں سے یہ تسلسل ہوا. پھر سرکار اکثر یہاں غار حرا میں جبل نور کی چوٹی پر الحمدللہ رب العالمین وہ وقت بڑا عظیم تھا جب اپنے برادری گرامی اخی مکرم اپنے بھائی جان کی میت میں اور طیبہ والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میت میں جب ہم فقراء غار حرا کی بلندی پر پہنچے تو آدمی کا ایمان جانے کتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ یہ غار وہی تو غار ہیں جہاں سدرہ کا شہباز بھی آیا کرتا ہے، شہباز سدرہ بھی آتا ہے. تو یہ منگتے پھر میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی قسمت فرشتوں جیسی ہے. بڑی مشکل سے پہلے جبریل کبھی نہیں آیا غار حرا میں، آج ہی آیا کیونکہ حضور تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے. تو جہاں حضور ہو اور وہاں جبریل کو بھی آنا پڑتا ہے. تو پھر وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو زیارت کرنے کے لیے مدینہ عالیہ کی حاضری دیتے ہیں. حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ طواف افاضہ طواف وداع کر کے جب چلے نا مدینہ عالیہ کو تو حکم یہی ہے کہ پچھلے پاؤں چلنا چاہیے. بیت اللہ شریف کو دیکھتے جاؤ، پچھلے پاؤں چلتے جاؤ. اور جن دوستوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں یہ حتیم کعبہ جو ہے وہ یوں ہے، ایسے ہے. بیت اللہ شریف اور حتیم کعبہ کے درمیان گزرگاہ ہے، گزرگاہ ہے. ادھر سے داخل ہو ادھر سے نکل جاؤ اور ایسے ایسے ہے. یعنی جب وہ حتیم بمانے محتوم، محتوم بمانے مقتول، یہ ایسے ہے. حضرت تعالیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں حرم کعبہ سے تو دیکھا کہ حتیم ایسے ہے. دل نے بڑی اچھی تعبیر کر دی. آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، دل میں آغوش شوق جن کے لیے کھولے ہیں حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. کہ جن جہاں حتیم میں داخل ہونا مشکل ہوتا تھا آج وہ آغوش کھول کے کہتا احمد رضا آ جاؤ، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. تو کہنا یہ ہے عزیزان گرامی قادر، نبی رحمت علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ قدرت نے یہ الحمدللہ رب العالمین عظمت عطا فرمائی. حضور کے غلاموں کو یہ شرافت عطا فرمائی. آپ کے منگتوں کو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں. کیوں؟ اللہ عزت کا مالک ہے اور وہ عزت ساری کی ساری رب نے اپنے حبیب پاک کو سپرد فرما دی ہے. وَلِرَسُولِهِ یہ اضافت کے ساتھ ہے، یہ اضافت اس کے اللہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے. آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر ایمان رکھنے والوں کو وہاں وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کا تعلق جو قریب ہے نا اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے. کیونکہ اس میں جلالت پہلے ہے، درمیان میں رسول ہے، آگے مومنین ہے. اللہ تک کون پہنچے؟ درمیان میں مصطفیٰ ہے، ان تک پہنچے گا جلوے اسی کے آتے ہیں، جلوے اسی کے آتے ہیں. ایمان کعبے سے نہیں ملتا، ایمان
دیکھنے سے نہیں ملتا، ڈر کے کہتا ہوں لیکن نہیں ڈرتا کسی سے، ایمان قرآن سے نہیں ملتا۔ قرآن تو ایمان کو بیان کرتا ہے، قرآن شریف تو ایمان کو بیان کرتا ہے، تو پھر ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے سوا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان دار وہی ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا، جنہوں نے مولا ماننے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، ماننے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے۔ مولوی صاحب یہی ہے، یا مؤذن صاحب یہی ہے، یا خطیب صاحب یہی ہے، یا نمازی مقتدی یہی ہیں، وہ دیکھیں تو پتہ چلا ہے۔ ورنہ تو کئی ایسے بھی ہیں جو اس گیٹ سے نکلتے ہیں، ادھر سے داخل ہوتے ادھر سے نکل جاتے ہیں، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، معلوم ہوتا وہ مقتدی ہے ہی نہیں، وہ تو چلا گیا، وہ تو نکل گیا۔ جی مقتدی وہ ہے، نمازی وہ ہے، خطیب وہ ہے، امام وہ ہے، نمازی وہ ہے، متقی وہ ہے۔ کیا فیصلہ ہوگا جب آنکھوں سے دیکھیں؟ بازار میں تو سارے چلتے ہیں، یہ نوجوان بھاگ کے کیوں آیا؟ استاد جی السلام علیکم، استاد جی کو دیکھ لیا نا تو پھر ہی سلام کے لیے بھاگا، سارا بازار جو رہا۔ تو اللہ فرماتا آمنوا باللہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے۔ مولا تو نظر آتا نہیں ہے، ایمان کہے رہے؟ فرمایا اندھے نہ بنو رسول ہی، رسول ہی، اور میں نہیں نظر آتا تو مصطفیٰ کو نظر آتا ہے نا، جھوٹے نظر آتے ہیں۔ جب تک حضور نظر نہیں آئے ایمان ملتا ہی نہیں۔ ایمان ان کے بغیر ہے ہی نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے۔ اب رسول کیسے مانا جائے گا؟ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان رسول مان لیا؟ اور میں پہلے مجھ سے پوچھو رسول کا منصب کیا ہے؟ رسول کا منصب کیا ہے؟ جس کو ایک محکمے کی صدارت مل گئی اختیار ہے کوئی نہیں، جس کو ایک محکمے کا سربراہ بنا دیا اختیار ہے کوئی نہیں، تو وہ اس منصب والا ہوگا؟ اور منصب کے ساتھ اختیارات ہیں۔ بے حیاؤ تم کہتے ہو کہ رسول کر کچھ نہیں سکتا، رسول ہوتا ہی وہ ہے کہ خدا کی خدائی میں قانون اسی کا چلتا ہے، قانون اسی کا چلتا ہے، کیونکہ رب کریم تو اپنے سارے مسائل حقائق اور احکام دے کر محبوب سے فرماتا ہے محبوب یہ میرے بندے تیری امت یہ میرا حکم ارشاد تیرا جو تو چاہے کہہ دے، ان پہ لازم ہے کہ تیرے حکم کی تعمیل کریں۔ آیت کریمہ ہو جائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ او ایمان والو، نماز پابندی سے پڑھو، نماز پابندی سے پڑھو، پابندی سے آؤ، نماز پابندی سے پڑھو۔ اقیم الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ نماز کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ رسول پاک سے پوچھ لو۔ نماز کیا ہے؟ پوچھو حضور سے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پوچھو حضور سے۔ اپنا نام ہی نہیں لیا، اپنا نام ہی نہیں یہاں، اور مقامات پہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہے، لیکن اس آیت میں پورے قرآن میں رب کریم نے صرف محبوب کی طاعت کا ذکر کیا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ،
نماز پابندی سے پڑھو، زکات دیتے رہو، اور جب تم یہ سوچو کہ کیسے عمل کرے، وہ اطیعوا الرسول، میرے مصطفیٰ کے سامنے آ جاؤ، ان کی اطاعت کرو، جیسے وہ کہتے ہیں وہی نماز ہے، وہی زکات ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، حضرت قبلہ شاہ صاحب۔ حضرات گرامی قادر، عزت کا مالک اللہ ہے۔ ہاں وہ آیت کریمہ کا ترجمہ رہ نہ جائے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس شان والا رسول آیا ہے، تم ہی میں سے ہے، تم ہی میں جلوہ گر، لیکن وہ تم ہی میں سے وہ ہے کہ جس کے تم ہی منگتے نہیں ہو، ان پہ فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، ملائکہ بھی آتے ہیں، ان پہ ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں وقف آ گیا، یہ دوسری قرات ہے جی، عزیز ہاں من انفسکم عزیز، فرمایا وہ عزت والا ہے، وہ رسول، واللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والا ہے، رسول عزت والا ہے، من انفسکم، آیا تم میں سے ہے لیکن تمہارے پاس عزت نہیں ہے، میرا محبوب تمہیں عزت دینے کے لیے تشریف لایا ہے۔ مکہ شریف کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، جب سرکار آ گئے مرکز کائنات بنا دیا، خانہ کعبہ کو بت خانہ بنا رکھا تھا ظالموں نے، محبوب آئے ٹھوکر سے بت اڑا دیے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے کعبے کو کعبہ قبلہ بنا دیا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ عزیزن، حضور عزت والے ہیں، اس عزت کا پرتوے حسین حضور ہیں، آپ عزت والے ہیں۔ اور پھر سرکار نے عزت سنبھال کے نہیں رکھ لی، بڑا خزانہ ہے، سنبھال کے نہیں رکھ لیا، حضور نے تقسیم کی ہے۔ میرے آقا تقسیم کرتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام عزت تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضور عزت، اچھا عزت وہی دے گا نا جس کے پاس ہو، جس کے پاس کچھ نہیں وہ کیا کرے گا؟ اب جو یہ بکے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا، جس کا معنی یہ ہے ایمان عزت ہے، عزت ایمان ہے، اب وہ کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو حضور کے دربار سے ایمان ملا ہی نہیں ہے۔ اور جس کو ایمان مل گیا ظالموں، اس کو تو حضور نے بہت کچھ دے دیا، اس کو تو بہت کچھ دے دیا ہے، اور عزت حضور سے ملتی ہے، ایمان حضور سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر والی بغداد، غوث پاک، 11ویں والا پیر، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت الشیخ السید عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی نجیب الطرفین والی بغداد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ اہل اللہ جو مقربین بارگاہ خداوندی ہیں وہ ہے نا، آگے والمومنین للہ العزت ولرسولہ وللمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ وہ کون ایمان والے ہیں؟ کامل الایمان کون ہیں؟ عام مومنوں کی بات نہیں کرتا، عام مومنوں کے لیے یہی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایمان مل گیا ان کے نام کا صدقہ، بڑی بات ہے، لیکن اس سے درجہ ایمان کا کمال ہے، اور وہ اولیاء صلحاء اتقیاء اذکیاء ہیں کہ جن کو جو یہ بھی کہہ دوں تو میرا حق ہے، المومنین سے مراد انبیاء بھی ہیں۔ تھوڑا سا قرآن شریف کی سیر کرنا چاہیے نا۔ ایمان والے صرف یہ تھوڑے ہیں بوڑھے بوڑھے والے سنی یا پاکستان کے سنی یا دنیا کے سنی، خدا کی قسم ہے انبیاء بھی ایمان والے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن شریف میں لکھا ہوگا، لکھا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
اور بدر کے میدان میں میرے ملائکہ ہی حضور کے مددگار نہیں ہیں، نبی بھی مددگار ہے میرے آقا کے۔ تو پھر کہہ رہے جو نبی بھی مصطفیٰ کریم کے سپاہی ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی سپاہی ہیں، میرے آقا کے سپاہی ہیں، سپاہی محکمے ہیں، محکمے کے ہیں، اور محکمے کا سربراہ سالار عساکر ہوتا ہے۔ پوری کائنات نبوت اور رسالت کا سالار میرا مصطفیٰ ہے۔ حضور ان کے سالار ہیں، آدم علیہ السلام کے سالار حضور ہیں، اسی لیے ان کو سجدہ کرایا گیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سالار حضور ہیں، اس لیے کہ حضور کا نور ان میں جلوہ گر تھا تو نمرود کی آگ کی ایسی تیسی حسد نہیں کر پائی ہے، کیونکہ سرکار جلوہ گر ہیں۔ کشتی نوح میں نارے نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ حضرات گرامی قدر رب فرماتا وللمؤمنین، عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یہ بھی پتا چلا اللہ عزتیں محبوب کو دیتا ہے۔ حضور عزتیں کبھی نبیوں کو تقسیم کرتے ہیں، کبھی غلاموں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ان کو بھی عزت حضور سے ملی، ان کو بھی عزت حضور سے ملی، بلکہ میں صحیح کہتا ہوں خدا کا مقام عزت ظاہر ہی میرے مصطفیٰ کی اداؤں سے ہوا ہے۔ اللہ عزیز ہے، کیسے پتا چلا؟ حضور کو دیکھو، سرکار عزیز ہیں، عزیز یا پھر سٹاپ لگ گیا، آگے فرمایا علیہ ما انتم، اور تمہاری مشقت حضور پر گرا گزرتی ہے۔ علیہ علیہ یہاں صوفیوں کو ترجمہ ہو جائے، اگر غلط معنی نہ نکالو تو پھر بتاؤں گا، ورنہ نہیں بتاتا۔ غلط معنی نہیں لینا، فائدہ ہے مسجد میں بیٹھ کر رب سے وعدہ، مجھ سے نہیں، میں فقیر کون ہوں آپ سے وعدہ نہیں وعدہ، وعدہ میں آپ سے یہ نہیں لیتا وعدہ فضول، یہ اپنے خدا سے وعدہ کرو۔ کیا اللہ فرماتا ہے علیہ ما انتم، خطائیں، غلطیاں، ذلتیں، لغزشیں جن کی وجہ سے تم ڈرتے ہو، گھبراتے ہو اور تمہیں قیامت کا نام سن کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، فرمایا علیہ گھبراؤ نہیں، تمہارے بوجھ اٹھانے والا مصطفیٰ پہلے موجود ہوگا، پہلے موجود ہوگا۔ تمہارے بوجھ علیہ علیہ انہی پر ہے ما انتم، وہ بوجھ جو تمہیں یعنی تمہاری کمر توڑنے والے ہوں انہی پر بوجھ ہے میرے مصطفیٰ کریم پر، کس لیے کہ غلطیاں تم سے ہوں گی، قیامت میں سجدے میں سر رکھ کے روئیں گے مصطفیٰ کریم، یا اللہ۔ اور حضرت قاسم ابن عباس، ایک تھا نا عبداللہ ابن عباس، میرے آقا علیہ السلام کے، میں یہ ذکر تو اکثر نہیں ہوتا، آپ ترجمان قرآن ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان کے بیٹے ہیں، یعنی عمزاد ہیں۔ دوسرے ہیں فضل ابن عباس، تیسرے ہیں قاسم ابن قوف، دو نقطہ سامیم قسم۔ یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ غلط لفظ نہ بول لیں۔ پتہ ہے آپ کو تاریخ کا نقش ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میرے جسد اقدس کو میرے مزار شریف میں رکھو تو میرے گھر والے ہی رکھیں، گھر والے ہی رکھیں، گھر والے ہی رکھیں میرے،
جاتے جاتے آل رسول کے سر پہ تاج رکھ دیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے. وہ کون ہیں؟ حسنین قریبین تو بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بچے ہیں. حسنین قریبین تو بچے ہیں، لیکن حضرت عباس، حضرت فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، قاسم ابن عباس، حضرت عباس چچا ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں. قاسم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سرکار کے جسد اقدس کو مزار پر انوار میں اتارا اور میرے باقی بزرگ میرے بھائی حضور کو رکھ کر باہر نکلے، میں سب سے بعد میں نکلا، میں سب سے بعد میں نکلا. میں نے دیکھا چلتے چلتے میں زیارت تو کر لوں، چلتے چلتے میں زیارت تو کر لوں. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، اور تو مر جائے تیرے لب رک جائیں، تو مر جائے تیری آنکھیں جھپکنے سے رہ جائیں، تو حرکت نہیں کرتا. میرے آقا آرام فرما ہے مزار میں. فرمایا میں نے جھانکا تو دیکھا لب ہل رہے ہیں. میں نے سوچا اب بھی لب ہل رہے ہیں، یہ لب نبوت کے ہیں، سن تو لوں کیا کہتے ہیں، سن تو لوں کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے آپ کے مبارک لبوں کو کان لگایا تو کیا کہتے ہیں، اللہم رب امتی رب امتی رب امتی، او کما قال الاسلام، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. وہ جو مر جائے، بعد والے کہتے ہیں ہمارا باپ گیا، بعد والے کہتے جو پیچھے رہ گئے وہ کہتے ہیں بھائی جان چلے گئے، جو پھر پیچھے رہ گئے وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا چلا گیا. لیکن میرے آقا مزار پر انوار میں جلوہ گر ہے عرض کی مالا میری امت ہے، میری امت، میری امت. یارو ان کو مزار پر انوار میں جلوہ افروز ہونے کے بعد بھی امت کی فکر ہے. تو اللہ یہی تو فرماتا ہے علیہ ما عنتم، اور تمہارا بوجھ ان کے کندھوں پر ہے جو مزار پاک میں بھی تمہیں یاد کرتے ہیں. مزار پر انوار میں بھی تمہیں یاد کرتے ہیں. والی بغداد کا ذکر شروع ہونے والا ہے. عرض کرنے وقت قلائد الجواہر میں غوث پاک کا ارشاد نقل کیا ہے، اور بہجت الاسرار، ہاں فتوح الغیب میں بھی ہے، یہ حضرت کے ملفوظات جلیلہ ہیں. حضور غوث پاک فرماتے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو قرب نصیب ہوتا ہے نا، ان میں 12 عادتیں پیدا ہوتی ہیں. کتنی؟ کتاب میں نہیں لکھا، اب میرے دل کی کتاب ہے. اگر میری کتاب سنا دوں تو اجازت ہے؟ مجھے روکنے والا کون ہے؟ قابو تو آ گئے ہوں، میں تو کہوں گا 12 کیوں ہیں، 10 کیوں نہ رہ گئے، 12 کیوں آ گئے؟ فرمایا 12. غوث پاک فرماتے ہیں 12 عادات ہوتے ہیں اللہ کے مقربین میں، مخلصین میں، جی اللہ کے قانتین میں، عباد الرحمن میں 12 عادتیں ہوتی ہیں. جب 12 عادتیں آ جاتی ہیں وہ درجہ کمال پہ ہوتے ہیں. 12 کیوں ہیں؟ 12 کیوں ہیں؟ اور وہ 12 ہے کیا؟ بڑا نازک موڑ ہے دوستو، بہت نازک موڑ ہے. میں بار بار کیا دہراؤں، دکھ کی داستان ہے کہ آج تک بورے والوں کو اور مضافات کے رہنے والوں کو یہ دل میں شوق نہیں پیدا ہوا کہ کسی طالب علم کی زبان سے محبوب پاک کے حسن کے جلوے تو سن لیے جائیں. آپ شامل ہیں اس کوتاہی میں، آپ شامل ہیں. آپ کو آج تک یہ خیال نہیں آیا، آپ اپنی لاپرواہی سے آتے ہیں. کبھی آپ آ گئے، کبھی پھر آ گئے، کبھی پھر آ گئے. ابھی وہ شہزادے آئیں گے جو ٹھیک جماعت کے ٹائم پر آئیں گے. اے کاش کہ قوم کو ذرا دل میں غیرت اور محبت پیدا ہوتی. یہ جمعہ شریف کو بھاگ کے آتے ہو، چلو آج موقع مل گیا ہے حضور کا ذکر خیر تو سن لیا جائے، لیکن نہیں پیدا ہوا. یہ بھی میری کوتاہی ہے، میرے لفظوں میں اثر نہیں ہے، اللہ معاف کرے.
اللہ مجھے کچھ سچ اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ ہیں، آپ اپنے متعلق فیصلہ خود کریں کہ آپ کا ذوق کیا ہے۔ حضرات، والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک نے فرمایا مقربین اور مخلصین کو 12 صفات جلیلہ ملتی ہیں۔ 12 کیوں ہیں؟ 12 اس لیے ہیں کہ یہ امت جو ہے، یہ 12ویں والے محبوب کی ہے۔ 12ویں والے محبوب کی آمد کی تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف ہے نا۔ تو غوث پاک نے بھی فرمایا ہے یہ 12 عادتیں پیدا کرو۔ کس حوالے سے؟ آپ نے قرآن شریف کا حوالہ نہیں دیا، حدیث پاک کا حوالہ نہیں دیا۔ فرمایا تم سارے کو پڑھنے والے ہو، تمہیں کیا پتہ لگے گا؟ فرمایا میں تمہیں ظاہر کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ 12 عادتیں کس کی ہیں۔ فرمایا 2 عادتیں تو خدا کی ہیں، 2 عادتیں مصطفیٰ کی ہیں، 2 عادتیں ابو بکر صدیق کی ہیں، 2 عادتیں حضرت عمر فاروق کی ہیں، 2 عادتیں حضرت عثمان غنی کی ہیں، اور 2 عادتیں علی شیر خدا کی ہیں۔ کیا اسے یہ واضح نہیں ہوتا کہ میرے آقا علیہ السلام کے ان غلاموں نے حضور کے حسن کے جلوے ایسے لیے ہیں کہ والی بغداد جیسا غوث بھی ان کو یاد کر کے غوث اعظم بنتا ہے۔ فرمایا 2 عادتیں تو رب ذوالجلال کی ہیں، وہ ہر مسلمان میں جب تک پیدا نہیں ہوتی وہ درجہ کمال پہ نہیں پہنچتا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سی ہیں؟ ان یکونا اس کا یہ صفت، اس صفت کا حامل ہونا ضروری ہے، اس صفت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ صفات پیدا نہیں ہوتی تو تم بندہ خدا تو ہو لیکن مقرب نہیں ہو، مقرب نہیں ہو۔ ان یکون رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ مجھے خطا سے معافی دے، ذہن پر زور دیا ہے ان یکون رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک ان یکون غنیا کریما حلیما، ان یکون غنیا کریما، ان یکون غنیا حلیما۔ اور میں اسے دنیا سے بے نیاز ہونا چاہیے، دنیا سے بے نیاز۔ اور بے نیازی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی آیا اس کو رگیت دیا، اس کو مٹا دیا، اس کو ذلیل کر دیا، نہیں۔ حلیمہ، اللہ غنی بھی ہے لیکن حلم والا بھی ہے، گناہ دیکھتا ہے مگر فوراً نہیں پکڑتا۔ ہاں جی، کی آرڈر ہے جی؟ لو جی میں نے آرڈر مل گیا بھی مانگ یار بھی حال یہ ہوں میری یہ ڈیوٹی لگ گئی جی میں منگا تو دیوں گے کہ نہیں دیوں گے؟ آدھے مولوی بابا ٹریا جانا چھڑ پرے تو میں نے نہ آخیا میں تو بھائی انہوں نے نال ٹرنا ہی ٹرنا ہے۔ غوث پاک کے 11ویں شریف کا سلسلہ خیر جلسہ مبارک ہے، اس سلسلے میں آپ تعاون کرنے کے لیے اپنی ذرا جیبیں ڈھیلی کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے پلے جو کچھ ہے میں آپ کو سنائے جاتا ہوں، آپ یہ پھوٹی کوڑیاں بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ بس یہی کہنا ہے کہ آپ کے سامنے سے یہ ان دوستوں کا پلہ خالی نہ گزرے، بس میری یہی درخواست ہے۔ اور اب آپ سنیے کہ قادر ہے، مقتدر ہے، قوی ہے، قوتوں کا مالک ہے، اس کے باوجود حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ حلم والا ہے، خطا کاروں کی خطائیں دیکھتا ہے
غلط کام کرنے والوں کی غلطیاں دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر فوراً غضب نازل نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، کافروں سے نہیں، کافروں سے نہیں، ورنہ ہے یہی بات کہ اگر کافر بھی سچی توبہ کر لے تو معافی اس کو بھی مل جاتی ہے۔ اگر کافر، لیکن کافر آؤٹ آف کورس ہیں، وہ اگر توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، لیکن ایمان والوں سے فرمایا اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اور کیچڑ اجلے لباس پر پڑے تو گندا تو ہو جاتا ہے، چاہے کافر کا بھی ہو، چوڑے کا بھی ہو، یہودی کا بھی ہو، لیکن انہیں کون کیا کہے، انہیں کون سا مسجد میں آنا ہے، یہ تو ان کو کہا جائے گا ایمان والوں کپڑے بچا کے آنا، تم خدا کے گھر میں آ رہے ہو، خدا کے گھر میں آ رہے ہو۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو سب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ فقیر اپنے کو شامل کر کے آپ سے کہتا ہے، نبی پاک کا قرآن فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ورنہ ہمارے گناہ سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، کہ بگڑتا ہے؟ نہیں بگڑتا، ہمارے گناہوں سے اس کا کوئی نہیں بگڑتا، ہمارا ہی کھانا خراب ہوتا ہے، لیکن ہمیں فرمایا تم بگڑو گے تباہ ہو جاؤ گے، بگڑو گے عذاب میں آ جاؤ گے، تم بگڑو گے میرا غضب جو ہے وہ تمہاری انتظار کرے گا، اور تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، مجھے تو محبوب کا احساس ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری سزا سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ غلطیاں چھوڑ دو، فسق چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، غلطیاں چھوڑ دو، مصطفیٰ کریم کا دامان کرم تھام لو۔ اور کیسے تھامو گے؟ یا اللہ معافی، یا اللہ رحم فرما، یہ ہے نہیں، میرے آقا فرماتے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھو، پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ مجھے تو پھر یہی سمجھ آ گیا کہ رب جو فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ توبہ کے پردے میں دراصل رب اپنے بندوں کا رخ مصطفیٰ کریم کی طرف موڑ رہا ہے، ان پہ درود و سلام پڑھو، کیونکہ جب درود و سلام پڑھو گے ان کے قدموں سے تمہارا رابطہ ہو جائے گا، اور جب ان کے قدموں سے تمہارا رابطہ ہو گیا تو تم میری بخشش کے قابل ہو گئے ہو، کہ میری معافی کے قابل ہو گئے ہو، کہ ان کا نام لے لے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، جو ان کا ہو جائے میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے درود و سلام، اور فقیر نے ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے، سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ درود شریف کے بے شمار سیغے ہیں، ایک سیغہ جو ہے جواہر البحار میں نقل کیا ہے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک اور کتاب ہے سفینہ قادریہ، اس میں بھی ہے، نتائج دونوں میں جدا جدا ہیں۔ آج یہ سفینہ قادریہ کا حوالہ ہی دوں گا آپ سے۔ فرمایا جو شخص یہ مبارک درود شریف 33 بار پڑھے، کتنی بار؟ 33 بار، 33 سلاسم و سلاسو، 33 ایک 20 تے 13، حالے بھی نہیں سمجھ آئی تو اللہ نے سن پہ 33 مرتبہ وہ درود شریف آپ کو سنوں، میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، میرا ایمان تازہ۔ اب آپ مسئلہ یہ رہ جائے گا جی مولوی صاحب ہمیں یاد نہیں ہوگا تو نہیں ہوتا تو پھر میں کیا کروں؟ اخباروں پہ زور دیتے ہو، کبھی تو اس طرح بھی توجہ کر لیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ والا آلہ وسلم۔ تو
اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وسلم۔ کتنی بار؟ 33 بار۔ ایک بار پھر سنا دوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ قبر میں دفن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے فرشتوں اس کی قبر سے محبوب کے مزار تک سرنگ بنا دو تاکہ یہ لیٹا ہوا مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہے۔ گالیاں نہ بکتے پھرو، جھوٹ نہ بکتے پھرو، یاد کرو حضور کا نام، درود شریف یاد کرو، محبت سے پڑھو۔ فرمایا اس سے ایسا دریچہ کھلتا ہے سامنے سرکار کا مزار شریف نظر آتا ہے۔ اب مزار والے محبوب کی زیارت ہوتی ہے، اب کہیے اس کو جنت سے پہلے جنت مل گئی اور کیا چاہتا ہے؟ جنت سے پہلے جنت مل گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے میں اپنا ذوق پورا کرتا ہوں، فرید پاک نے اسی لیے جنت کا نام لیا ہے، بہشتی دروازہ۔ فرید پاک اور سرکار کے دربار کا مشاہدہ، اس میں بھی کوئی شک ہے؟ اس میں بھی جتنے بھی اولیاء سرہا ہیں ان کی عظمتوں کا راز یہی ہے کہ مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی نگاہ کرم ان پر پڑتی ہے جی، اس نگاہ کرم کا صدقہ ہے چھوٹے بڑے سب آتے ہیں، اور قسم کھا کے کہتا ہوں خالی کوئی نہیں مڑتا۔ اگر عزم سے جائے، اگر محبت سے جائے تو عزیزان گرامی قادر عزت اللہ کے لیے ہے، ہاں جی عزت رسول پاک فرما ان یکونا، دو صفتیں اللہ کی ہوں، دو، غنیم حلیم۔ ایک تو کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگو نہیں، یہ جو فقیر نے آپ سے 11ویں شریف کے لنگر کا کہا ہے یہ میں نے مانگا تو نہیں، میں نے تو حکم دیا ہے، یہ مانگا تو نہیں ہے، یہ تو حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ والی بغداد کے آپ بھی مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، مانگتا ہوں مل کر غوث پاک کے نام کو یاد کرو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرت شاہ صاحب۔ لیکن تھوڑا سا رخ بدل لیں خدا کے لیے، بہت گزر گئی، تھوڑا سا رخ بدلیں، جمعۃ المبارک کے لمحات کا احساس کیا کریں۔ یہ جمعۃ المبارک جو ہے نا، یہ مبارک ایسا دن ہے، ہم تو پیدا ہی اس دن ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی اس دن ہوئی ہے، یہ پہلے گزرا ہے کسی جمعہ شریف میں، آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی ہے، اور انسانیت کی ابتدا اسی سے ہوئی ہے، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا دن ہے۔ اور پھر حضور جمعے کے دن کیوں نہیں آئے؟ جمعے کے دن کیوں نہیں آئے؟ اب ہمیں حضرت صاحب مدخل کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ فرمایا حضور جمعے کے دن کیوں نہیں آئے؟ فرمایا آدم علیہ السلام جو آئے ہیں، تو حضور کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر جمعہ شریف کے دن آتے تو لوگ کہتے کہ حضور کے میلاد کی اس لیے بڑی دھوم ہے کہ جمعے کو آئے ہیں۔ فرمایا جمعے کو عزت تو آدم نے دے دی، مصطفیٰ نے عزت پیر کو دے دی ہے۔ اسی لیے فقیر کبھی سوموار نہیں کہتا، پیر، یہ پیر کہنا چاہیے، پیر کا دن ہے کہ کائنات کے پیر تشریف لائے، میرے امتوں کے نہیں نبیوں کے پیر تشریف لائے، نبیوں کے امام تشریف لائے، مرشد اعظم تشریف لائے، تخلیق کائنات کی اصل تشریف لائے، علت غایہ کونین تشریف لائے، میرے دوستوں ظہور نبویت کی دلیل قاطع تشریف لائے۔ اللہ کی یہ مبارک صفات کے جلوے اہل اللہ میں ہوتے ہیں، یہ غنی ہوتے ہیں نا،
اسی لیے اولیاء اللہ کے دروازے پر دنیا جاتی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ ملتا ہے، اس لیے کہ یہ غنی مطلق کی شان غنا کے مظہر ہیں بتوسل نبی رحمت علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے کہ دو صفتیں سرکار کی بھی تو اس میں ہوں۔ ابو بکر صدیق کی صفتیں کون سی ہیں؟ عمر فاروق کی صفتیں کون سی ہیں؟ جی عثمان غنی کی وہ دو صفات کون سی؟ مولا علی شیر خدا کی کون سی ہے؟ اب وہ سوئی کی جو ہے نا اس کا رخ آپ نے دیکھ لیا ہے، دیکھ رہے، اور آپ ٹھیک آنے والے ٹائم پہ آئیں جب آپ کی عادت ہے، آپ آواز سننے کے لیے نہیں آتے، آپ صرف دو فرد رکعتوں کی ٹکریں مارنے کے لیے آتے ہیں۔ جمعہ شریف کا معنی صرف نماز نہیں ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ، ذکر کے لیے آؤ۔ اور ذکر اللہ کون ہے؟ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام ہے، حضور کا نام ذکر اللہ ہے، حضور کا ذکر سننے کے لیے آؤ۔ آنے والے اپنے ٹائم پر آئے ہیں اور ابھی آنے والے آ رہے ہوں گے کہ چلو اب وعد بھی ختم ہو جائے اور آخر دعوانا بھی ہو جائے، چار سنتے بھی رہ جائے تو کوئی عرض نہیں ہے، دو ٹکریں مار اور واپس چلے گئے، ہم جمعہ شریف پڑھ کے آئے ہیں۔ چور نہ بنو، کوتاہیاں چھوڑ دو، خدا را رخ بدلو۔ آپ کا انداز بالکل غلط ہے، آپ جو دیر سے آتے ہیں آپ کی کوئی کمائی نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد کریم یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان مسجدوں سے میں اس طرح حاضر ہوں کہ فل ہوں مسجدیں اور آ کے، اور پھر یہ تو عظیم نعمت ہے، رب تعالیٰ نے حضور کے ذکر کے لیے ایک عظیم اعجاز ظاہر فرمایا ہے۔ باقی امتوں کے پاس اپنے نبی پاک کا ذکر سننے کا وقت نہیں تھا، لیکن حضور نے جمعہ شریف کے پردے میں امت کو اپنا ذکر سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم منگتوں کی ڈیوٹی توفیق الہی سے ہو رہی ہے، دعا کرو یہ چلتی رہے۔ اگر آپ کا دل اپنے لیے کہتا ہے تو آپ بھی ذرا ان ٹائم تشریف لایا کریں، اپنے بھلے کے لیے، میرا نہیں، اپنے بھلے کے لیے، اپنی بہتری کے لیے۔ چھوڑ دو سارے کچھ، کام کاج چھوڑ کے آؤ، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے بڑا کام بہترین جو ہے وہ جمعۃ المبارک میں آپ کی حاضری اور ذکر سرکار ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔